الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین مجلس، میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اسے سننے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ حامیم سجدہ اور سورہ فصلت، اس کی 2 آیات ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے کافروں کی ایک نفسیات کا اور ان کی ایک منصوبہ بندی کا اور ان کے ایک پروگرام کا تذکرہ کیا ہے، جو اس وقت بھی تھا کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئی آنے والی وحی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنے احباب کو قرآن پاک کی وہ آیات سنایا کرتے تھے، اور نماز کے اندر بآواز بلند آپ پڑھا کرتے تھے، اور یہ نفسیات اور یہ پروگرام آج بھی بدستور اسی طرح سے جاری ہے۔ اس وقت ان کی جو ٹیکنیک تھی، اس ٹیکنیک کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پہ عقدہ کشائی فرمائی ہے اور اس کی قلی کھولی ہے، اور فرمایا کہ یہ کفار، ان کی طبیعت میں جو نفرت ہے، جو عداوت ہے اسلام کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اپنی اس نفرت اور اس عداوت کے نتیجے میں یہ جس طرح سے اسلام اور اس کی تعلیمات کو لوگوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی فضا کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ قرآن کی دعوت کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، ایک ایسا پراگندہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ کسی بات کو درست طریقے سے سمجھ سکیں اور سن سکیں۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ اپنے لوگوں کو یہ کہا، فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، ان کافروں نے اپنی اس خبث باطنی اور اپنی اس سازشی تھیوری کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اپنے جیسے گروہ کے لوگوں کو، کافروں کو، جو اسلام اور اس کی تعلیمات کے منکر تھے اور جو اسلام کی تعلیمات کے پھیلنے سے خائف تھے اور جو اسلام کے ابھرتے ہوئے اس پورے نظام کو روک دینے اور اس کو بالکل ملیامیٹ کر دینے کے درپے تھے، اور جن کا مشن یہ بن گیا تھا کہ یہ دین کے جو یہ پیغمبر لے کے آیا ہے یہ نہ کسی کے سمجھ میں آئے اور نہ اسے کوئی سمجھ سکے، اور جب ظاہر ہے کسی چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا اور زیادہ دور کی بات ہو جاتی ہے، مشکل بات ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو ٹیکنیک اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنا مت کرو قرآن مجید کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خود بھی کان لگا کے سننے لگ جاؤ، نہیں،
تمہارا یہ کام نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ والغوا فیہ، یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، قرآن کے اندر موجود احکام اور معانی اور قرآن کے اندر موجود جو حکمتیں ہیں وہ انسانوں کے سامنے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہو وہ ظاہر ہے وہ قرآن ہی ہے. تو جب یہ عمل ہو رہا ہو تو اس میں شور مچاؤ. والغوا فیہ، یہ والغوا اس کا مطلب یہ لغو سے نکلا ہے، اور ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی لغو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بے معنی سی بات، فضول بات، بیہودہ بات، ہر وہ آواز کہ جو تشویش پیدا کرے، پراگندگی اور پولوشن پیدا کرے، اس کو بھی اسی کے اندر شمار کیا جاتا ہے، یعنی شور و غوغا کرنا. اور ایک موقع پہ اللہ رب العزت نے خود اس کی تشریح کر کے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ کفار کا تو معاملہ یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت بھی شور و غوغا سے کرتے ہیں، وہ بھی وہ اطمینان اور سکونت سے نہیں کرتے. یعنی خود اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو ان کی بے ادبی اور بے احترامی اللہ کے ساتھ ایسی ہے کہ عبادت کا لفظ، صلاۃ کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ ان کی نماز، ان کی عبادت ایسی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے سیٹیاں مارنے کے اور تالیاں بجانے کے، تالیاں پیٹنے کے، ان کی عبادت ہی نہیں ہوتی. اور عبادت اس وجہ سے کہا ہے، صلاۃ اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ کفار اپنے اس عمل کو بھی ایک پسندیدہ عمل سمجھ کے کرتے تھے اور ایک فائدہ مند عمل سمجھ کے کرتے تھے. اس میں نہ خشوع تھا، اس میں نہ خضوع تھا، اس کے اندر نہ عاجزی تھی، اس میں نہ انکساری تھی، اس کے اندر نہ کوئی سنجیدگی نظر آتی تھی، بلکہ وہاں شور و شغب تھا، سیٹیوں کی آوازیں تھیں، تالیاں پیٹنے کا شور تھا. یہ کیفیت ان کی خود اپنی عبادت کی تھی، اور انہیں اس کے فوائد کا بھی علم تھا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ تو ان کے پیش نظر یہی تھا کہ جب ہم یہ شور مچائیں گے اور وہاں پہ تالیاں پیٹیں گے اور سیٹیاں بجائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے اور آپ کے قرآنی احکامات کے جو بیانات ہیں وہ لوگ سن نہیں سکیں گے اور ان تک وہ تعلیمات نہیں پہنچیں گی. اس کے نتیجے میں یہ اسلام ناکام ہو جائے گا اور اس کی دعوت جو ہے وہ بالکل رک جائے گی اور بے فائدہ ہو جائے گی. یہ ایک پورا وہ تصور ہے جو قرآنی آیات ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے، وضاحت بھی کی ہے اور ان کے عمل کو بھی واضح کیا ہے. بنیادی چیز کیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج لوگ سیٹیاں نہیں بجاتے ہیں، تالیاں نہیں پیٹتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو ایک طرح کی چڑ ہے اور ان کے اندر دشمنی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تالیاں تو نہ پیٹتے ہوں اور نہ ہی وہ سیٹیاں بجاتے ہوں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی فی الحقیقت تالیاں پیٹے اور سیٹیاں بجائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات کے اندر ایک ایسی تشویش کی فضا پیدا کرنا، ایک ایسے تذبذب کی فضا کو پیدا کرنا، اس کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا کہ جس میں لوگ اس تعلیمات تک پہنچ ہی نہ سکیں اور یہ تعلیمات لوگوں کے کانوں تک صاف ستھرے انداز میں نہ پہنچ سکے، اور اس کے متعلق کچھ واہیات چیزیں لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنے کی کوشش کرنا، اس کی شہرت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے مختلف معانی کہ جو معانی حقیقت تک لے کے جانے والے نہ ہوں، ان معانی کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن کا مفہوم ہے اور یہ قرآن کا مطلب ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس ٹیکنیک کے اندر آتی ہیں جسے آج کل ہم ایک پروپیگنڈا مشینری بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت مغرب کی، اس وقت سیکولر قوتوں کی، اسلام دشمن قوتوں کی، جو صرف مغرب تک محدود نہیں ہے، جو کافرانہ ورلڈ ویو ہے اس میں صرف مغرب نہیں ہے، اس میں وہ تمام اذہان ہیں کہ جن کو اسلام سے کسی نہ کسی طرح کی کوئی چڑ اور نفرت موجود ہے. وہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشروں میں بھی موجود ہیں، وہ اسلام اور کلمہ گو ہونے کے روپ میں بھی موجود ہیں، صبح و شام ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا مشن یہی ہے کہ صاف ستھری قرآن کی تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچ پائیں. اس کے درمیان ایک ایسی
مقدر فضا پیدا کر دی جائے، اتنے معانی اور اتنی تشریحات کر دی جائیں اور ایسی ایسی موشگافیاں کی جائیں کہ اصل حقیقت بیچ ہی میں کہیں نہ کہیں گم ہو جائے۔ جیسے آئے دن ہم مختلف جو مسائل اٹھتے ہیں اور ان مسائل کے اوپر جب ڈسکس ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا چلا جا رہا ہے، اور جو عامت الناس ہیں بیچارے، جن کی علمی گہرائی نہیں ہوتی، جن کی کوئی ایسی تربیت نہیں ہوتی، وہ اور پریشان ہوتے ہیں۔ آج کل پارلیمنٹس یہ کام کر رہی ہیں، عوام کے منتخب ادارے کے جن کو قانون سازی کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ آج کل یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک ایسا گروہ بٹھا دیا گیا ہے علاقے کہ جو من مانی تشریحات قرآن کے نام پہ اور قرآن کی روشنی میں اور پھر ان کے متعلق بنائے جانے والے قوانین، پیچیدہ قسم کے اجتہادات اور اس کے نتیجے میں قانون سازی، اور پھر جب اس کے اوپر آواز اٹھے تو پھر وہ پیچیدگی کی جو گرہیں ہیں وہ کھلنے کے بجائے مزید تنگ ہوتی چلی جاتی، اور بالآخر لوگ تنگ آ کے اس ایشو کو ہی چھوڑ دیتے۔ ابھی آپ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کہ کتنے مسائل اس طرح کے اٹھائے گئے کہ جن کا کچھ تو واضح طور پہ قرآن و سنت کے مخالف، اور کچھ جو ہے وہ پیچیدہ اجتہادی کوششوں کے نتیجے میں قرآن سے اس کو یا اسلام سے ان کو مطابق کرنے کی ایک ناروا کوشش ہے کہ جو کی گئی ہے۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو آیا، پارلیمنٹ کے اندر ایکٹ بن گیا، ٹرانسجنڈر کا ایشو آیا، ایکٹ بن گیا، اسی طرح سے 18 سال سے کم عمر کی شادی کے اوپر پابندی لگائی گئی، ایکٹ بن گیا، اور اس طرح کے لاتعداد مسائل ہیں کہ جو اگرچہ براہ راست حلال و حرام کے اگر زمرے میں نہ بھی آئیں لیکن وہ کسی بھی طرح سے کسی اسلامی معاشرے، کسی قرآنی تعلیمات کے مطابق کسی سوسائٹی کے اندر ان کو من و عن قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پروپیگنڈا مشینری جو ہے، یہ ان کا جو پورا میکینزم ہے عالم کفر کا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے یہ بات ہمیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتلا دی ہے کہ ان کا منشا کیا ہے۔ منشا ان کا یہی ہے کہ بس قرآن نہ سنا جائے، قرآن کی طرف توجہ نہ ہو سکے، قرآن کی تعلیم اگر کسی کے کان تک پہنچے تو وہ صاف ستھری نہ ہو، وہ آلودہ ہو، وہ تشویش کے اور تذبذب کے اور شکوک و شبہات کے لبادے کے اندر لپٹی بھی ہو۔ یہ ان کا منشا اور ان کا مقصد ہے، اور یہ بے عین یہی آج کی دنیا کے اندر بھی ہم اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو شعبہ ہوتا ہے جس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ لوگ، آئیڈیالوجی کا، عقائد کا، کہ جس کے اوپر انسان کی پوری زندگی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں وہ یا جہنمی ہے یا وہ جنتی ہے، اسی کے نتیجے میں یا وہ گمراہ ہے یا پھر وہ اصل رستے کے اوپر چلنے والا ہے۔ عقیدے کے اوپر اللہ رب العزت کے وجود کو مشکوک بنانے کی کوشش، جس کے نتیجے میں آج کل ایتھیزم ایک تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ایک نظریہ بن گیا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارے ہی تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے، ہمارے ہی گھروں کے اندر پرورش پا کے نوجوان ہونے والی ایک نسل اس قبیح نظریے سے متاثر ہو رہی، اور جو ان کے پورے ورلڈ ویو کی بنیاد ہے عقل، اس عقل کو حاکم بنا کے اس کے نتیجے میں اسلام کے اعتقادات کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنا کے پیش کرنا، خود اللہ رب العزت کی ذات کو، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغمبروں کی ذات کو، کہ اس طرح کی کسی ہدایت، کسی وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو کبھی تھوڑا بہت تسلیم بھی کرتے ہیں تو وہ اس حد تک کہ یہ کوئی فرشتہ اللہ کے نبی کے اوپر پیغام لے کے نہیں آیا کرتا تھا، یہ تو کوئی ایک خواب تھا کہ جو یہ شخص دیکھا کرتا تھا، یا یہ ایک مراقبہ تھا جس کے اندر ڈوب کے اسے یہ پیغام سمجھ میں آ جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس پیغام کی وضاحت کرتے تھے۔ وہ وحی اور اس کی پشت پہ وہ سارا میکینزم کہ جو فرشتوں کی آمد و رفع کے متعلق ہے اور اللہ رب العزت کے اپنے فرامین کے اجرا سے متعلق ہے، ان سب چیزوں کا انکار یا ان کو ایک ایسا مشکوک نظریہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ فساد ذہنی،
یہ پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اسی طرح زندگی کے اندر جو معیشت کا میدان ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے انسانی معاشرے کے اندر۔ اس معیشت کے اندر اسلام کے بتائے ہوئے قوانین، حلال و حرام کی تمیز کے اصول، وہ سب کے سب انہوں نے اپنے اس ورلڈ ویو کے نتیجے میں اور اپنے اس نظریے کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے پروپیگنڈے کے لیے اپنے لیے مخصوص ویپن تیار کر رکھے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ان سب چیزوں کو بھی کالعدم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو مشکوک بناتے ہیں، کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اسلام سرمایہ کش ہے، اسلام سرمایہ کو پنپنے نہیں دیتا، اس کی افزائش کا مخالف ہے، وہ نفع کے اوپر قدغن لگاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سود اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لیکن آپ منوا نہیں سکے ہیں آج تک کہ سود حرام ہے۔ کچھ لوگوں نے خود مان کے آزادانہ اگر کوئی اوپن انٹرسٹ جو ہے انہوں نے کوئی یعنی وہ جو انٹرسٹ فری ونڈو ہے اپنے بینک کے اندر انہوں نے اپنے ادارے میں شروع کر دیا تو وہ ان کا اپنا ایک کام ہے، ورنہ اتھارٹیز اور حکومتیں ان تک تو یہ بات ابھی تک جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے، وہ تو اس کو مان کے نہیں دے رہے۔ یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ ہمارے درمیان کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان اس کے اتنے اثرات ہو گئے ہیں کہ ہم اس پروپیگنڈے کی تاثیر کے اندر گرفتار ہیں، ہمارے ذہن گرفتار ہیں، ہمارے نظریات اس کے چنگل میں آ گئے ہیں، اور ہم بھی اپنی زبان سے وہی بات کہنے لگ گئے ہیں کہ معیشت تو بغیر سود کے نہیں چل سکتی۔ ہمارے بڑے بڑے بینکار اور معیشت کے ماہرین جو ہیں وہ یہ راگ الاپتے ہیں، اقتصادیات کے اوپر ہونے والی تربیت گاہوں کے اندر یہی لیکچر دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر پوری دنیا میں معیشت نہیں چلتی، تو کیسے چل سکے گی؟ کبھی کہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ ٹیکسیشن یعنی زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ کے خود اپنے ٹیکس بھول جاتے ہیں جو خود لگاتے ہیں اور لوگ بل بلا اٹھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا ایک بہت ہی متوازن اور انتہائی معتدل اس کی جو شرح ہے، جو اللہ رب العزت نے سال میں ایک مرتبہ کسی شخص کے اوپر، وہ بھی جس کا مال اس نصاب تک پہنچا ہوا ہو، ایک معیار تک پہنچا ہوا ہو، وہ انہیں کھٹکتا ہے، وہ ان کو جو ہے برداشت نہیں ہے، اور اس کو مختلف قسم کے اس کو متون کر کے مختلف اصطلاحات کے نتیجے میں زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کے ذہن کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کے نتیجے میں آج ہم اپنے معاشرے میں اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑلے سے سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سودی معاہدات بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، اور ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے، اس لیے کہ آغاز کار سے ہی ان کے تعلیمی نصابات کے اندر یہی پروپیگنڈا موجود ہے، اسی کے اثرات موجود ہیں، اور یہ سر چڑھ کے بول رہا ہے یہ جادو، اور ہم سب کے سب جو ہے اس کے سامنے بے بس ہیں۔ ہماری آواز وہ طوطی کی آواز ہے کہ جو نقار خانے میں سنی نہیں جاتی۔ معاشرت کا میدان آپ دیکھ لیں، معاشرت کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کی تفاصیل بیان کی ہیں، اس کے اندر رشتوں کی جو اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا ہے اقسام کا، اور اللہ نے وہاں پہ حلال و حرام کی تمیز رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم رشتے، قریبی رشتے، دور کے رشتے، ان سب کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، لیکن آج کل اسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں کہ انسان آزاد ہے، فطری طور پہ آزاد ہے، اسے رشتوں کے بندھن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رشتوں میں باندھے کہ فلاں اس کا چچا ہے اور فلاں اس کا ماموں ہے اور یہ اس کی پھوپھی ہے اور یہ اس کی خالہ ہے۔ آج کل ایک نئی اصطلاح، ایک نیوکلیئر فیملی کا نام دیا گیا ہے اس کو۔ نیوکلیئر فیملی ایٹم کی طرح کہ اس کے اندر جو 3 اجزاء ہیں بنیادی، بس فیملی کے اندر بھی یہی 3 اجزاء ہونے چاہیے، ماں ہے، باپ ہے اور بچے ہیں، بس باقی ان سے جو ریلیٹ رشتے ہیں جو نکاح کے سبب وجود میں آتے ہیں وہ سب کے سب ان کو کالعدم قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ حریت کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہ آزادی کے خلاف ہیں، وہ ان کی پرائیویسی کے خلاف ہیں، اور بہت ساری ایسی اصطلاحات جس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں کو اس میں الجھایا، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل، یعنی سسرال کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا، اور اس کے نتیجے میں جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں
شوہر اور بیوی کے درمیان شادیوں کے بعد مشترکہ جو ہمارے معاشرے کا ایک مشترکہ خاندانی نظام ہے، اس کے اندر جو مسائل بڑھ رہے ہیں، کشیدگیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بالآخر جو ہے وہ خلا اور طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ آپ ذرا کبھی اس کا جائزہ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی ہی علیحدگیاں وہ صرف اور صرف اسی بنا پہ ہوتی ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ شادی کے بعد تم ہو اور تمہاری بیوی ہے اور تمہارا مستقبل ہے، تمہارے بچے ہیں۔ لڑکی کو یہ بتلایا گیا ہے کہ ساس سسر کوئی چیز نہیں ہوتے، اور شوہر کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے سسرال سے بس اتنا ہی رابطہ رکھو کہ جو ایک تمہاری بیوی کے ساتھ رشتہ بنا رہے، ورنہ کوئی حق تمہارے اوپر ساس اور سسر کا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں ہر چیز کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن میں یہ چیلنجز بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے اور ہم لوگ کبھی کبھی اندیکھے اور بلا سوچے سمجھے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے وہ ذات کہ جس نے ایک پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا ہے، پانی سے بشر کو بنایا، پھر اس بشر کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دو چیزوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کی بشریت دو رشتوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک ہے اس کے نسبی رشتے اور دوسرے اس کے سسرالی رشتے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، اللہ بتلا رہا ہے کہ اور دونوں کو اللہ نے ایکول رکھا ہے، ایک ہی ترتیب کے اندر اللہ نے دونوں کی اہمیت بیان کی ہے، نسب کی بھی اور سسرالی رشتوں کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتدال اور ایک توازن اور ایک میانہ روی کے ساتھ ان رشتوں کو نبھانا یہ ہر ایک مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کی بشریت کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے ان دو رشتوں کو اہمیت نہ دے۔ اب یہاں اس تفصیل کو آپ سب جانتے ہیں کہ نسبی رشتوں میں کون سے رشتے آتے ہیں اور سسرالی رشتوں میں کون سے آتے ہیں۔ سسرالی رشتوں میں سب سے بنیادی رشتہ جو ہے وہ ساس اور سسر کا ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ جو آنے والی نئی نویلی دلہن ہے اس کو گھر میں ایک ملازمہ کے طور پہ آپ لا کے رکھ دیں کہ پھر اس کے بعد وہ پورے گھر کی خادمہ بنی رہے اور اس کے اوپر ایک اتنا بوجھ ہو کہ جس کے نتیجے میں بالآخر چند سالوں کے اندر ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی یا لڑائی جھگڑے کی صورت میں ایک کیفیت جو ہے وہ بن جائے۔ لیکن برابر رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے ماں و باپ کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کم از کم اس کے قریب ترین رویہ تو آپ کو سسرال کے رشتوں سے رکھنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے؟ وہی پروپیگنڈا ہے، آزادی کے نام پہ پروپیگنڈا ہے، پرائیویسی کے نام پہ پروپیگنڈا ہے، مستقبل کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے اس کے نام پہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکیں گی جب تک کہ تم رشتوں کے بندھن کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے رکھو گے، رشتے تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے، یہ رشتے تمہارے رستوں کی رکاوٹ بنیں گے، یہ زنجیر بنیں گے تمہارے پاؤں کی، اس لیے ان سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے دھڑلے سے دارالافتاء کے اندر اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ عورت یہ پوچھتی ہے کہ میرے اوپر اپنے شوہر کے علاوہ کس کس کی خدمت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے زیادتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے معاشرت کا، خاندان کا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں تو میں اس پروپیگنڈے کے ان اثرات کا چیدہ نکات کی صورت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ آگے آئیے، نظام سیاست ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے، اس کے اوپر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ قانون سازی اور حکم اللہ رب العزت کا اختیار ہوگا، اور ہم نے کسی نہ کسی حد تک یہ بات مان بھی لی، اپنے آئین میں بھی ہم نے یہ لکھ دیا، اس کے پریمبل میں، دیپاچے میں، کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بنے گا۔ لیکن ابھی میں نے چند مثالیں آپ کو دیں، قرآن و سنت کے مخالف قوانین بنے، رائج ہوئے، ان کے مطابق کیسز جو ہے وہ عدالتوں کے اندر گئے، اور ابھی تک کئی چیزیں انڈر ٹرائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔
اور سیاست میں بھی اسی لبرل اور اسی کافرانہ ورلڈ ویو اور اس کے پروپیگنڈے کا جو اثر ہے وہ یہی ہے کہ قانون سازی انسان کا اختیار ہے، وہ کوئی ایسی ماوراء مخلوق کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کو تو اس کا تو وجود ہی وہ نہیں مانتے ہیں اس پورے تصور کے اندر، اور نہ کسی دوسرے انسان کو کہ جو آپ جیسا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے اوپر بالادست ہو کہ قانون سازی کرے۔ تو پیغمبر بھی نکل گیا، اس لیے کہ پیغمبر بھی تو بشر ہے، اس سے بھی یہ حق جو ہے وہ سلب کر لیا گیا کہ وہ بھی قانون سازی نہیں کر سکتا۔ پھر قانون سازی کیا ہے؟ پھر وہ ڈیموکریسی ہے، دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ لوگ جو چاہیں گے وہی حلال ہوگا، لوگ جو چاہیں گے وہی حرام ہوگا۔ اور یہ جو ہم کبھی کبھار جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، انہوں نے جو نظریہ سیاست ہمیں سمجھایا ہے قرآن و سنت کے مطابق، اس میں اس لبرل ڈیموکریسی کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جس میں انسان اکثریت میں ہو تو وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں۔ یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جس ڈیموکریسی یا جس جمہوریت کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، وہاں تو بات کرتے ہوئے کسی جلسے میں اتنی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی اتنی تفصیل بیان کر سکے۔ تو یہ ہم جیسے آڈینس سامعین کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان انسان اللہ پہ یقین رکھنے والا، اللہ کے رسول کے اوپر یقین رکھنے والا، اس کے نزدیک اگر کوئی ڈیموکریسی ہوگی تو وہ کیا ہوگی، جو جمہوریت ہوگی وہ کیا؟ ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس کو ہمارے فقہاء نے متعارف کروایا، ہمارے قانون دانوں نے متعارف کروایا۔ یہ جمہوریت کا لفظ تو انہوں نے متعارف نہیں کروایا، یہ تو ہمارے اپنے اسلاف نے۔ ہماری فقہ کے ابواب جب لکھے جانے لگے اور اس کے اندر قانون سازیوں کے بارے میں ابواب کی تفصیل اور مسائل کی تشریح آنے لگی تو اس وقت جمہور کی اصطلاح جو ہے وہ وجود میں آئی کہ اگر کسی ایک مسلک کو کہنے والے زیادہ لوگ ہیں، زیادہ فقہاء ہیں، زیادہ علماء ہیں، تو کہا گیا کہ یہ جمہور کا مسلک ہے۔ اس لیے یہ کوئی کافرانہ اصطلاح نہیں ہے۔ ایک دوسری انتہا ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافرانہ اصطلاح ہے، اور لوگ اسی جمہوریت کی بنا پہ ساری ملت کو مرتد اور کافر قرار دے کے پھر انہیں واجب القتل بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ تمیز اور یہ فرق اور یہ مراتب یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بہت واضح ہونے چاہیے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو کیفیت ہے، ہم اس کیفیت میں جی رہے ہیں، اس کیفیت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس طرف سے یہ پروپیگنڈا مشینری ہے کہ جو آئے دن اس کے اندر نت نئے اسالیب اختیار کر کے لوگوں کے دلوں کو کھوٹا کرنے اور ان کے دلوں کو اسلام سے متنفر کرنے اور اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک پوری کوشش ہے کہ جو ہو رہی ہے۔ اگر ان کوششوں کے اوپر ہماری نظر ہوشیاری کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم کہیں بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے ہیں، دشمن کے داؤ پیچ اور اس کے حربے آپ کی نظر میں واضح نہیں ہے، تو وہ کسی بھی وقت آپ اس کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ جو شاعر نے کہا کہ دام ہم رنگ زمین بود گرفتار شوا، کہ زمین کے رنگ سے ملتا جلتا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا اس پہ جاتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں لگا اور میں گرفتار ہو گیا۔ تو یہ ہماری زندگی سے اسی طرح سے ہم رنگ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں الجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق ہمیں باخبر کیا ہے، بتلایا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اللہ نے ان کی سازش کی قلی کھولی ہے، پھر ایک خوشخبری بھی اس کے اندر دی ہے، ایک بشارت بھی اس کے اندر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مت گھبراؤ کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف اور اسلام کے رستے کو روکنے اور اس کے رستے کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوششوں میں کتنا پیسہ لگائیں گے، کتنا پیسہ بہائیں گے، یہ بہائیں گے۔ فرمایا کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور خرچ کریں گے اس کے اوپر بے پناہ، اپنے خزانے لٹائیں گے، لیکن پھر بالآخر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہی مال و دولت جو انہوں نے صرف کیا ہے یہ ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گا۔ یہ پشیمان ہوں گے کہ ہم نے اتنی دولت اس کے اوپر لٹا دی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ جو ان کو فائدہ نہیں ہوگا عزیز دوستو، یہ اصل بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی اور اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے
کہ ان کی جو سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اب تک بھی نہیں ہوئیں، وہ آپ جیسے ان با ایمان اور آپ جیسے ان با کردار انسانوں کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مشن کو سمجھا ہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہے، اس کے نور کو اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے اسلام کی شرح کے لیے کھول دیا ہے، اسلام کی تعلیمات کے لیے اس کے سینے کو اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کا ایک نور ہے کہ جو خاص طور پہ اس کے دل کے لیے اللہ رب العزت نے روشن کیا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چنگاری آج موجود ہے، ٹھیک ہے ہم کم عدد ہیں، ہم کم وسائل ہیں، ہم بے آواز لوگ ہیں، ہماری پہنچ نہیں ہے، دسترس نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیر کی اور حق کی یہ چنگاری ہے، ہم سمجھ جائیں اس کو اور اس کو اپنے سینے میں سلگائے رکھیں۔ اب تو بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے، حتیٰ کہ جامعات اور ان کے جو تحقیق کے ریسرچ کے جو ان کے شعبے ہیں، وہ سب کے سب دستبرداری کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ مغرب کے سامنے اپنے آپ کو بالکل انہوں نے سجدہ ریز کر کے پیش کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ آپ جیسا پرجوش، آپ جیسا با ایمان، آپ جیسا شرع صدر کا حامل انسان، یہ جماعت اسلامی کے چند وہ لوگ کہ جو اس پورے ملک کے اندر اس نظام کو اور اس نظام کے احیاء کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کبھی کامیاب ہو جاتی ہے کوئی کوشش اور کبھی ناکام ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بھی باقی نہ رہے، آپ یہ سوچیں اگر یہ بھی باقی نہ رہی تو پھر آنے والی نسل اس چنگاری کو اور اس حرارت کو کہاں سے اخذ کرے گی؟ اس مفہوم کو اور اس معنی کو جو اسلام کا ہم نے سمجھا ہے، جو پیغمبر نے آ کے ہمیں سمجھایا ہے، اور جس کے خلاف یہ پوری مشینری پروپیگنڈے کی پوری دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی بنا پہ یہ فرمایا کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو ایسا ہی انجان اور اجنبی تھا، کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، اور سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم تک بات پہنچی ہے یہ تو اس کے بالکل برخلاف، ہم اسے کیسے مان لیں؟ صدیاں گزر گئیں ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی، اب یہ اچانک آ گیا ایک فرد اور یہ کہتا ہے کہ دین یہ ہے، مذہب یہ ہے، تو ہم تو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ ایک وقت دوبارہ اس کے اوپر ایسا ہی آئے گا، ایسے ہی انجان پن کا، ایسے ہی اجنبیت کا، ایسی ہی لا تعلقی کا کہ جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہریں ہیں، اسلام کو ماننے اور جاننے والوں کی لہریں بھی موجود ہیں، اور اس کے برخلاف اس کے منکرین کی لہریں بھی موجود ہیں، کبھی وہ اوپر ہو جاتی ہے کبھی دوسری لہر، یہ مقابلہ ہے، یہ چلتا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں ایمان کی یہ چنگاری جو برقرار ہے، اور وہ فہم اور وہ ادراک کے جو اللہ نے اس کے دریچے ہمارے دل و دماغ پہ کھولے ہیں، یہ نہ صرف کھلے رہیں بلکہ اس سے تازہ ہوا دوسروں تک بھی پہنچتی رہے، دوسرے لوگ بھی اس نعمت سے سرفراز ہوتے رہیں، فیض یاب ہوتے رہیں، یہ دعوت مٹے نہ، یہ دعوت برقرار رہے، کسی نہ کسی شکل میں یہ چلتی رہے، تو انشاءاللہ العزیز نجات اور اس کے بعد کامیابی وہ یقیناً اللہ رب العزت نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہے۔ اس طرح کے انبیاء گزرے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کی پوری تفاصیل دکھائی گئی ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ رأیت نبیا معہ رہط ورأیت نبی معہ رہیت ورأیت نبیا معہ رجلان ورأیت نبیا معہ رجل واحد، پھر فرمایا کہ ورأیت نبیا لیس معہ احد، نبی جو سب سے برگزیدہ شخصیت ہے جو دعوت لے کے اللہ کی آتا ہے انسانوں کے درمیان، پیغمبروں نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے ان تمام پیغمبروں کی تفاصیل دکھائی گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک نبی اس کے ساتھ صرف 8-9 افراد، پھر ایک دوسرا نبی میں نے دیکھا اس کے پاس صرف 4-5 افراد، اور پھر ایک نبی کو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے ماننے والے صرف 2 کھڑے ہوئے تھے، اور پھر ایک نبی ایسا بھی تھا کہ جس کے ساتھ صرف ایک ہی اس کے ماننے والا تھا اور کوئی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسا نبی بھی دیکھا کہ لیس معہ احد، اس کے ساتھ کوئی ایک فرد بھی ماننے والا نہیں تھا۔ تو اب یہ جو
تاریخ نبوات ہے جس میں بے شمار 1,24,000 انبیاء کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان میں کتنے نبی ایسے ہوں گے؟ کیا ان کا مشن ناکام ہوا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے وہ تخم ریزی کی، اس تخم کو بچا کے رکھا کہ پھر جو اگلی نسل تک منتقل ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر انقلابات پھوٹے۔ انشاءاللہ یہ اسلامی انقلاب یہ دوبارہ پھوٹے گا، یہ پھر کھڑا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمانیات سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے زیادہ استفادہ کرنے اور اس کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں اس انقلاب کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی زمرے میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔